اسٹارٹ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر تشریف لے گئے تو تھوڑی دیر بعد تیار لگا کے بعد تشریف لائے اور اس وقت صحابہ کرام کا پسند ہوئے. کہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انبساط کے خلاف باہر نکلے پہ مضبوط تو نہیں کیا. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ کا مدینہ میں ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو ایسا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ تار پہن کے اور تار دیں جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی فیصلہ فرما دے. آپ 1000 کا لشکر لے کر مدینہ طیبہ سے نکلے اور سعود کے مقابلے رئیس منافق تقریباً 300 ساتھیوں کے ساتھ لے کے واپس چلا گیا. اس نے ایسے لیے اور اس کی بات نہیں مانی. یہ منافق کہنے لگا اگر جنگ ہوئی تو ہم آ جائیں گے لیکن ہمارا خیال ہے کہ تم جنگ نہیں کرو گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پرواہ کیے بغیر جانشینوں کے لشکر کا اٹھ پہاڑ کے داموں میں اترنے کا حکم دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جب تک ہم لائے کا حکم نہ دیں کوئی جنگ شروع نہ کریں. آپ نے اپنے 700 صحابہ کو جنگ کے لیے تیار کیا. آپ نے 3 آزادوں کی ایک جماعت ابو جیے کو مقرر فرمائی. انہیں حکم فرمایا کہ اس پارے کے چل کر جاؤ اور دشمن کے گھر دوستوں ہم سے دور رکھیں اور تمہاری طرف ہم پر حملہ نہ ہو. تم اپنی جگہ سے پیچھے نہ ہٹنا خواہ ہم دشمن پہ گروپ ہو یا مغلوب. اگر تم کو دیکھو گے پرندے نوچ رہے ہیں تو پھر بھی اپنی جگہ سے نہ چھوڑنا. ان کی انتظامات مکمل کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے در زرپنی اور موسیٰ بن امیر کا جھنڈا عطا فرمایا. لشکر میں چند ایک نوجوان نظر آ رہا تھا. اس نے 22 کو جنگ میں شریک ہونے کی عطا فرمائی اور 22 کو واپس بھیج دیا. ان نوجوانوں کو 2 سال بعد غزوہ خندق کے لشکر میں شامل ہونے کی اجازت دے دی گئی. قریش کا لشکر جنگ کے لیے تیار تھا. ان کی تعداد 330,000 تھی. اس گھوڑ سواروں کا دستہ بھی تھا اور جب انہوں نے ایک طرف کھڑا کر دیا تو خالد بن ولید ممنی عقبہ بن ابی جہل مسیح مقرر کیا اور جھنڈا ابو دھر کو دیا. بعد دونوں لشکر آمنا سامنا ہوا. اس کی تفصیل بیان آگے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاد کرو اے محبوب جب صبح سویرے آپ اپنے گھروں سے روانہ ہو تو مولانے اٹھ کے مومنوں کی موچوں پہ بٹھا رہے ہیں اور ممنی ہیں. اور ایک اعتراض وہ کیا کہ تم کہتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے بعد مدینہ سے نکلے تھے. اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا کہ وہ صبح سویرے نکلے تھے اور خود جواب دیا ایک ہفتے صبح کو صفوں میں ترتیب نکلے تھے. اللہ تعالیٰ نے اسی کا بیان آیت کریمہ میں ہے. اور جب تم میں سے 2 جماعتوں میں ارادہ کا ہمت ہار جائیں تو حضرت جابر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی اور ہمارے 2 گروہ بنو حارث اور بنو سلم کے بارے میں. میں اس میں یہ پسند نہیں کرتا کہ ہمارے بارے میں نازل ہوئی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان دونوں گروہوں کا ولی اور مددگار ہے. اس کے ابا مسلم نے بھی روایت کیا. ابا مسلم فرمایا کہ مردان بن حارث اور بن سلمہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مسلمانوں پہ اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے. اب بے شک اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں تمہاری مدد کی تھی حالانکہ تمہیں اس وقت کمزور تھے. غزوہ بدر میں 17 رمضان میں وہ ہجری کو پیش آیا اور یہ وہ یوم فرقان ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام کو عزت بخشی اور شرک کی جڑیں اکھاڑی اور مسیحی کو زری کو سوا کو تباہ برباد کیا. اس غزوے میں مسلمانوں کی تعداد اتنی قریب